امتوں کو پیش کیا گیا، میں نے کیا دیکھا کہ مجھ پر بہت ساری امتوں کو میرے سامنے لایا گیا، پیش کیا گیا۔ میں نے امتوں کی اکثریت کی جماعت دیکھی ہے، اس کے بعد پھر میں نے اور بھی کچھ نبی کو دیکھا جن کے ساتھ ایک بھی جماعت نہیں ہے، ایک بھی لوگ نظر نہیں آ رہے۔ حدیث کے الفاظ تو یہ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وہ نبی دنیا میں آئے، دین کی تبلیغ کی رسالت تو لوگوں تک پہنچائے۔ حدیث بات کی بیان دلیل اللہ کے نبی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الطب کی روایت ہے، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ان کے ساتھ ایک بھی نظر نہیں آیا، ایک بھی ایمان نہیں لائے۔ پتہ یہ چلا کہ ہدایت نہ کسی مولوی کے ہاتھ میں، نہ کسی نبی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ قرآن ہمیں جواب دیتا ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ہدایت اللہ کا نبی کہتے ہیں کہ ایک بھی نظر نہیں آیا ان کے سامنے۔ پھر مجھے کچھ اور دکھایا گیا، میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی لوگوں کی، بہت بڑی جماعت۔ اب میں اپنے آپ کو سوچنے لگا کہ یہ میرے امت کے لوگ ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ اے نبی یہ آپ کے امت کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو بنی اسرائیل کے لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا انظر الی الافق، انظر الی الافق، اے نبی آپ آسمان کی طرف دیکھیں۔ میں نے جب اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی تو میں نے کیا دیکھا؟ لوگوں کی کثرت کی جماعت دیکھی، بہت کثیر تعداد میں لوگ تھے۔ پھر میں نے ادھر بھی مڑ کر کے دیکھا تو ادھر بھی لوگوں کی اکثریت تھی۔ اب میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ جدھر ہی میری نظر دوڑ رہی ہے مجھے لوگوں کی اکثریت دکھائی دی، کثیر تعداد میں مجھے لوگ نظر آئے۔ اب مجھ سے کہا جا رہا ہے ہذہ امت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اے نبی یہ آپ کے امت کے لوگ ہیں۔ اور یہ بھی مجھ سے کہا گیا اس وقت جو حدیث کے الفاظ ہیں الذین هم لا یشترکون ولا یتطیرون ولا یتقون وعلی ربهم یتوکلون۔ اللہ کے نبی یہ سارے واقعہ صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جو لوگ الذین هم لا یشترکون، جو لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، ولا یتطیرون، اور جو لوگ بدفعالی نہیں لیتے ہیں، بدشکوری نہیں لیتے ہیں، ولا یتقون، اور جو لوگ تقواتے نہیں ہیں، وعلی ربهم یتوکلون، اور جو لوگ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں۔ آپ نے اتنی بیان کی اور چلے گئے گزرے، جیسے حدیث ہے میں ٹو بہ ٹو ویسے بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ نے صرف اتنی بیان کی صحابہ کرام کے سامنے اور آپ اٹھ کر کے چلے گئے گزرے۔ اب صحابہ کرام نے چھ میں گویا انہیں یار لوگ تو ایمان لائے بعد میں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہم تو ایمان لائے، نبی کی اتباع بھی کیے، شاید ہم ہی ہوں گے 70,000 میں سے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں یار ہم لوگ نہیں ہو سکتے، ہم لوگ تو غیر تھے، بعد میں ایمان لائے، ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد ہوگی، ہمارے نسلیں ہوگی جو بغیر حساب کی جنت میں چلی جائیں گی۔ یہ آپس میں چھ بھی کوئی باتیں ہونے لگی۔ اب میرے نبی حجرے سے باہر آتے اور کہنے لگے اے میرے صحابہ سنو، تم لوگ آپس میں چھ بھی گویا کر رہے ہو کہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے 70,000 افراد جنت میں جائیں گے۔ اے میرے صحابہ وہ کون لوگ ہوں گے تمہیں معلوم ہے؟ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ذات پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، یقین رکھتا ہے اور جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ جھاڑ پھونک تو جائز ہے، قرآن حدیث کے آئینے میں جائز ہے، لیکن جائز چیز کو اگر وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اگر قرآن آیات کے ذریعے شریعت کے روح سے اگر کیا جائے تو کوئی کباز نہیں ہے، جائز تو ہے، لیکن جائز چیز کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ ہی اس کو ٹھیک کرے گا، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ جو لوگ بدفعالی نہیں لیتے، بدفعالی کسی کہتے ہیں، اگر آپ اس کی تفسیر کرو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ عرب کے لوگ بدشگونی کس طرح لیا کرتے تھے معلوم ہے؟ ایک چڑیا پکڑتے اور دائنے ہاتھ میں رکھتے
اور چڑیے کو اس طرح کر کے اڑا دیتے. اگر وہ چڑیا سیدھا گیا تو ہاں میرا کام ہو جائے گا, اور اگر بایاں رک گیا تو وہ لوگ مانتے نہیں یار میرا کام نہیں ہے, کام معاملہ بگڑ جائے گا. اسی کہتے بدفعل بدشگونی. اب گاڑی میں جا رہے ہیں, راستے میں بائک چلا رہے ہیں یا کار چلا رہے ہیں, آپ کے راستے سے بلی گزر گئی. اب آپ گاڑی کو روک دو گے, یار اگر آگے نکل جاؤں تو ہانی ہے, نقصان ہے, کیونکہ بلی نے راستہ کاٹ دی. یہ اگر سوچ لیا آپ نے, یہ سوچ کے اگر آپ نے گاڑی کو روک دی اور کچھ دیر کے بعد پھر آپ آگے بڑھ رہے ہیں, تو اسے کہتے ہیں بدشگونی بدفعل. یہ لوگ ایسے کرنے والے ولا یقطعون, دغواتے نہیں. آج دیکھتے ہیں بہت سے ہمارے نوجوان ایسے ہوں گے بھائی جو اپنے ہاتھوں میں ٹیٹو بنواتے ہیں, نام لکھتے ہیں, اپنے عاشق معشوق کا نام لکھ کے ہاتھوں میں رکھ دیتے ہیں اور دکھاتے کہ دیکھو میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہارے نام میرے ہاتھوں میں خون کے جگہ پیٹ سے کاٹ کر کے لکھا گیا ہے. ایسے بھی چل رہا ہے معاشرے میں. اسے بولتے ٹیٹو بنوانا. جانتے ہیں ایک مسئلہ بھی بتا دوں, جو اپنے ہاتھوں کو ٹیٹو بنواتے ہیں, شیخ صالح عثیمین کا فتویٰ کیا اس کے بارے میں, کتنا خطرناک انہوں نے فتویٰ دی ہے. کہا کہ جو لوگ جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے, اپنے ہاتھوں میں دبواتا ہے اور لکھتا ہے, یہ چمڑی اتنی خطرناک ہو جاتا ہے کہ وہ تو جہنم کی آگ میں تو جو جلے گی جلے گی. لیکن سن لو شیخ صالح عثیمین کی جو فتویٰ انہوں نے نکالا ہے, کہا کہ ایسے مسلمان کو نہ مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنے کا حکم ہے, کیونکہ اس نے جان بوجھ کر کے اتنا بڑا جرم کیا ہے. معمولی گناہ نہیں ہے مسلمانوں کو دبوانا, ٹیٹو بنوانا. جو غیروں کے کام ہے آج وہ مسلمانوں میں آ رہے ہیں. آج یہ نوجوان یہ کرتے جا رہے ہیں. بچو ایسے لعنت سے اللہ کی, بہت خطرناک جرم ہے. وعلی ربہم یتوکلون, اور کہتے ہیں کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں, جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے 70,000 ہوں گے جو جنت میں چلے جائیں گے. اب اسی مجمع میں ایک صحابی ہے جو حدیث کے اندر آیا, عکاشہ نام ہے. عکاشہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, کیا میں ان میں سے نہیں؟ آپ نے کہا کہ عکاشہ ہاں تم ان میں سے نہیں. اور ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے بھی کر دیجیے. کہا ہے میرے صحابہ, اگر میں گننا شروع کر دوں اسی مجلس میں تو یہی تو 70,000 پوری ہو جائے گی. تو میری امت کے لیے ہے, آنے والی امت کے لیے ہے, یعنی قیامت تک, جب تک یہ دنیا باقی رہے گی, جب تک فنا نہ ہوئی تب تک کے لیے ہے میرے صحابہ. میں یہی کیوں گننا شروع کر دوں. سبقت عکاشہ, حدیث کے الفاظ ہے, عکاشہ تم لوگوں سے سبقت لے گیا. اب حدیث مکمل ہے تو کیا پتا چلا کہ توکل دیکھیں میرے بھائیوں کتنا زبردست ہے. اگر ہم اللہ کی ذات پر توکل کر لیتے ہیں تو یقیناً, اور ایک مسلم شریف کی وہ حدیث بھی سامنے رکھیے, ایک عورت کی مرغی کی دورہ اٹھتی ہے اور وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ آپ جب میری مرغی کی دورہ اٹھتی ہے تو میری سطر کھل جاتا ہے, آپ میری بیماری کے لیے دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی, میرے نبی نے کیا کہا, اے خاتون تو اسی پر صبر کر لے, اسی پر تو اگر صبر کر لیتی ہے تو تیرے لیے جنت ہے. کہا کہ ہاں اللہ کے نبی, جب آپ نے کہا تو بالکل ٹھیک ہے, آمنا و صدقنا. لیکن اللہ کے نبی جب یہ مرغی کی دورہ اٹھتی ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے, میں برہنہ ہو جاتی ہوں, میں ننگی ہو جاتی ہوں اور میرے سطر پر غیروں کی نظر پڑ جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی آپ اتنی تو دعا کر دو کہ یہ بیماری جب ٹھیک رہے. مجھے اللہ پر یقین ہے, اللہ پر وشواس ہے, اللہ پر توکل ہے, میں اپنے بیماری پر میں صبر کر لوں گی, لیکن میری سطر غیروں کی نظر میں نہ پڑ جائے. میرے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے درجہ. حدیث کے اندر آتا ہے میرے بھائیوں, وہ عورت اسی بیماری میں زندگی بھر مبتلا رہی, اپنے آپ کو صبر کرتی رہی اور اللہ پر توکل کر کے, بھروسہ کر کے, اعتماد کے ساتھ دنیا میں جیتی رہی. مگر وہ بیماری اٹھی تو مگر اس کا سطر نہیں کھلا. یہ ہے توکل. اتنا آسان ہے, یہ گاجر کی حلوہ ہے کیا کہ بڑھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ہاں ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے, ہمیں اللہ پر توکل ہے. اتنا آسان نہیں ہے جنت کو پانا میرے بھائی. بہت سی پاپڑ بیلنی پڑتی ہے تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے آسان نہیں ہے. آسان تو ہے لیکن ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا کر کے رکھا ہے. ہم نے اپنے دماغ میں اس کو اس طرح بیٹھا لیا کہ یار ہماری بس کی بات تو نہیں ہے جنت پانا. اللہ نے کتنا آسان طریقے بنایا شریعت کے اندر. آپ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں, نوافل کا اہتمام کریں. نبی کا فرمان
سنو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو کتنا آسان طریقہ عمل ہے. انسان جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ پابندی سے ادا کرتا رہے، اور جو اس کی سنت نوافل کی قید کی ہے اس کو پابندی سے پڑھتا رہے. اتنا اگر کوئی بندہ عمل بھی اگر کر لیتا ہے تو ادخلوا الجنہ، وہ سیدھے جنت میں داخل ہوتا ہے. اتنی سے ہلکی عمل میں جنت مل رہی ہے. اگر آج ہم سے یہ 5 وقت کی نماز تو ادا نہیں ہو رہی تو ہم سے بڑا بدنصیب اور کون ہے میرے بھائیوں. اب آخری پوائنٹ بتاؤ، میں بات ختم کروں. جو 8واں پوائنٹ ہے وہ ایمان ہے. ایمان یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. ایمان کو بھی ہلکے میں مت لیجیے. آج کا ایمان کیسا ہے ہمارا؟ آج کا ایمان بکا والا ایمان. بک جاتے ہیں لوگ، جھک جاتے ہیں، نوٹوں کی بارش ہوتی ہے تو ایمان کا سودا کر دیتے وہ بندہ. کسی نے کہا تھا، ایک کہاوت کی بات ہے، حدیث اور قرآن کی نہیں ہے، مثال باتیں اچھی ہے مگر بول سکتے اس بات. آج کے لوگوں کی حالت ایسی ہے، اللہ خیر کرے، کہ 1.25 روپیہ میں فاتحہ بیچتا ہے تو 1.5 روپیے میں قرآن، اور اگر تھوڑا بہت مل جائے تو پورا ایمان بیچ دیتا ہے. یہ حالات ہے مسلمان. میرے بھائیو، آپ کو ایمان کی قدر نہیں ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. اور اٹھائیے قرآن کی 30واں پارہ اور کھولیے آخری صفحے کی 30واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے، اس آخری آیت کی تفسیر پڑھیے. اللہ رب العالمین نے ایمان کی جو مثال پیش کی ہے، تمہیں ایمان کا یہاں اندازہ نہیں ہے. تمہیں ایمان تو یہاں مفت کو مل گیا ہے نا. تم تو یہ سوچ رہے ہو کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم تو ہمارا بیڑا تو پار ہے، اب جو چاہو ویسے مسلمانی زندگی گزارو. ایمان کی حفاظت کرو میرے بھائیو. اگر ایمان کی قدر سمجھنی ہے تو اس آیت کی تفسیر پڑھے. اللہ رب العالمین نے کیا وضاحت کی ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. یہ تو ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا کہ جب انسان اگر کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، ایمان صحیح سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا ہے، ایمان نہیں لا پاتا ہے، تو کل قیامت کے دن اسے اس ایمان کی فکر لاحق ہوگی. یہ تو ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا. لیکن تب بھی اس بندے کی زبان سے یہ جملے نکلیں گے کہ یا حلال عالمین، یا پروردگار عالم، میں پوری دنیا کے زمین کو سونا بنا کر کے میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، لیکن مجھے رائی کے دانے کے برابر ایمان دے دے. اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں. تجھے تو میری 70 سال سے تم نے تو ٹال مٹول کر کے ایمان سے کھلواڑ کر لی. اب یہاں ایمان کیا ہے؟ ایمان کی اہمیت کو سمجھنے آپ کو ایک خاتون سے سیکھیے کہ ایمان کی حفاظت کس طریقے سے ہوتی ہے. حضرت سمیہ کی تاریخ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ سمیہ کو ابو جہل کفار مشرکین نے اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ کو توڑا تھا میرے بھائیوں کہ تاریخ گواہ ہے سمیہ کی کہ ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کی کوہان میں باندھ دیا گیا، دوسرے ٹانگ کو دوسرے اونٹ کی کوہان میں باندھ دیا گیا اور سمیہ کو برہنہ کر دی گئی اور نیزہ ان کے سامنے لا کر کے رکھا گیا اور کہا کہ سمیہ تو بدل جا اپنے ایمان سے، تو ہٹ جا اپنے ایمان سے. سمیہ کہتی ہے اے مکے کے کافروں، وہ اپنے ایمان سے مجھے بدلنے کے لیے کہتے ہو. اور یہ جو جنت کو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہے، جو جنت کی مہک ہمارے کانوں میں مہک پہنچ رہی ہے، اور تو کہہ رہے کہ ایمان کا سودا کر لے. اے کافروں، تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، مجھے پرواہ نہیں ہے. میں اپنے ایمان سے بدل نہیں سکتی، اپنے وعدے پر اٹل ہوں، اپنے ایمان پر پکا ہوں. تجھے جو چاہے تو کر لے، میں اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہیں کر سکتی. ایک خاتون ہو کر کے میرے بھائیوں جب ایمان کا ڈنکا بجاتا ہے، آج ہم جیسے مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہے. آج ہمارا ایمان کتنا کھوکھلا ہو چکا ہے، آج ہم اندر سے کس قدر ٹوٹ چکے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پا رہے. سوچو اور بھی سوچ لو. یہ خاتون کا واقعہ، فرعون کے محل میں کام کرنے والے نوکران کے واقعہ، جو اس کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی. مسلم شریف کے الفاظ ہے اس کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، ان کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ جاتی ہے، یہ بسم اللہ بول کے اٹھا لیتی. فرعون کی بیٹی کہتے ہیں میرے باپ کی بات اب تو کون ہے اللہ، تو یہ بسم اللہ جائے. کہا کہ ہاں تمہارے باپ کا بھی باپ، میرا بھی باپ، ساری کائنات کا رب وہ اللہ. کہا تجھے میرے باپ سے ڈر نہیں ہے؟ خاتون کہتے کیا ڈر ہے، مجھے جو کہنا کہہ دے. مسلمانوں سیکھو، اپنے مردہ دل کو زندہ کرو اس واقعے سے. فرعون کے ٹکڑوں میں پلنے والی، فرعون کے محل میں کام کرنے والی ایک نوکرانی سے سیکھ کے ایمان کا جذبہ کیا ہوا. فرعون کے کان میں ایک خبر پہنچتی ہے کہ تمہارے ٹکڑوں میں پلنے والی، تمہارے محل میں رہنے والی، تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی کی کنگھی کرنے والی نوکرانی نے تمہیں رب نہیں مانتی ہے بلکہ وہ اللہ کو اللہ مانتی.
فرعون بلایا گیا. واقعہ بڑی لمبی ہے میرے بھائیوں، میں صرف اختصار سے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان کے اندر جو پس مردگی ہے وہ زندہ ہو جائے. کہا کہ خاتون عورت، کیا تو ایمان سے نہیں بدلنا چاہتی ہے؟ تو مجھے اپنے آپ کو، تو مجھے رب نہیں مانتی ہے؟ کہا کہ فرعون کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے والی نوکرانی کہتی ہے، اے فرعون، میں تجھے کیوں رب مانوں؟ تو رب تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تجھے بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، سب کا رب تو وہی اللہ ہے. کہا تجھے موت سے ڈر نہیں ہے؟ کہا فرعون جو کرنا ہے کر لے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. کہا کہ تم میرے ٹکڑے پہ پل رہی ہے. کہا کہ فرعون کیا ہو گیا؟ میں تو محنت کر رہی ہوں، تم تو مجھے اس کے بدلے میں کھلا پلا رہے، مزدوری دے رہے ہو، لیکن ہاں جہاں تک رب ماننے کا سوال آئے میں تجھے رب نہیں مان. کہا یہ ماننے والی نہیں ہے، جاؤ کڑھائی لاؤ. اور آگ جلائی گئی، کڑھائی میں تیل کو ڈالا گیا. آیا حدیث کے اندر کہ ایک ایک کر کے سب کو ڈالا گیا اس کے بچوں کو. ایک شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں ہے. کہا کہ اے خاتون تو دیکھ لے، یہ تیری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہو رہا ہے، اب بھی تو مان لے. کہا نہیں مان سکتی، تجھے جو کرنا ہے کر لے. میرے بھائی اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا، یہ تیسرا بچہ تھا اس خاتون کی گود میں دودھ پیتا بچہ جو زبان کھولا تھا اور کہا تھا کہ موت کیا کرتی ہے، کیا خوف ہے، ڈال دے اسے، جو کر رہا ہے کرنے دو اسے. آگ میں ڈالا گیا، آگ میں بچے کو بھی ڈالا گیا، اسے بھی ڈالا گیا. کہا ہے فرعون سن لے، تو نے تو جو کرنا تھا کر لی اپنی منمانی، لیکن تو نے میرے سب کو تو جلا ڈالا، لیکن میری ایک خواہش تو پورا کر دینا فرعون. کہا کیا ہے؟ کہا کہ ہم سب کا تو ایک ہی جگہ تدفین کر دیں. سب کو دفن کر دیا گیا. یہ مہک، یہ خوشبو میرے نبی جب میراث دیے تھے میرے بھائی، حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ کو وہاں جو مہک میں ملی تھی. پوچھا گیا کہ کیا ہے؟ کہا کہ فرعون کے محل میں کام کرنے والی نوکرانی کی خوشبو. دیکھ رہے ہیں ایمان کتنے زبردست ہے. ایمان پر جو جم جاتا ہے نا، دنیا و ما فیہا، دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. وہ دنیا کو اپنے پیر کے تلے ٹھول کر مار دے گا اور کہے گا وہی میرا اللہ ہے، وہی میرا رب ہے. یہی حال حضرت بلال کا بھی تھا. مکے کی ریگستانوں میں لیٹا گیا اور کبھی ابو جہل کوڑا مارتا، کبھی ابو لہب کوڑا مارتا، کبھی عبداللہ بن حمید کی باری آتی. ایک ایک کر کے مار رہا ہے اور بلال کی زبان سے ایک ہی جملے نکل رہا ہے، آہد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ارے مکے کے ظالموں، تو مارتا مارتا تھک سکتا ہے مگر میں میرے بلال کا زبان رب کی یاد کرنے سے نہیں روک سکتا. یہ ہے ایمان کی بات. آج ہم نے کیا سمجھا اپنے ایمان کو؟ یوں جو ٹال مٹول کرتے تھے. آج وکالت میں دیکھو جو لوگ کورٹ کچہری جاتے ہیں، چند سکوں کے ذریعے جس کو چاہتا ہے نیچے گرا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اوپر اٹھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جیل کی کٹے گدی میں بند کروا دیتا ہے پیسے کے سودے پر، اور جسے چاہتا ہے ایک بے قصور کو آزاد کروا دیتا ہے. مسلمانوں، اگر ایسی حرکتیں ہیں تمہارے اندر تو کعبے کے رب کی قسم بدل جاؤ اپنی حالتیں، ورنہ قسم خدا کے تم ترس جاؤ گے میدان محشر میں. ایک ایک ایمان کی تمہیں بڑی مہنگی پڑے گی. صداقت نہیں عادت. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یہ 8 پوائنٹ تھی ایمان کے. اللہ کو کون سی اعمال پسند ہے؟ باتیں تو اور بہت بڑی تھی. یہ تینوں پوائنٹ کے اگر خطاب کیا جائے تو 3 جملے نکل جاتے، لیکن میں نے اس کو یہیں سے ختم کر دیا کہ چلو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کئی بھی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جو بھی خامیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اسے دور فرما. قرآن حدیث یہ ہماری زندگی کے اساس ہے، انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے چلے کہ بار العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں توکل اللہ پر ابھار دے، اور جو بھی ہمارے ساتھ مصیبت اور پریشانیاں لاحق ہو ہمیں صبر کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتے چلے کہ پروردگار عالم ہم مسلمانوں پر ظالموں کی نگاہ ہے، نظر ہے. مولا کریم تو تو بہتر جانتا ہے، تو اللہ الغیوب ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو قہار بھی ہے، تو رزاق بھی ہے، تو اعلی کل شیء قدیر ہے. تو اگر کہتے کن تو فیکن ہو جاتا ہے، تیری ذات میں کوئی کمی نہیں ہے. مولا کریم تو ہمیں ان کے ان ظالموں کی نگاہوں سے محفوظ رکھ. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب الحلیم.